بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو چلے دوستو، آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ایک بار عقل اور بخت کی آپس میں تکرار ہو گئی۔ عقل نے کہا میں طاقتور ہوں، بخت نے کہا میں زبردست ہوں۔ آخر انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ کسی آدمی کے ذریعے اپنا زور آزماتے ہیں، خود بخود پتہ چل جائے گا کہ کون زیادہ طاقتور ہے۔ ایک چرواہا کسی بڑے زمیندار کی بکریاں چراتا تھا، رات دن بکریوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی ساری عادتیں بکریوں جیسی ہو گئی تھیں۔ وہ پانی بھی بکریوں کی طرح اوندا ہو کر پیتا تھا اور کھانا بھی انہی کی طرح کھاتا تھا۔ اس ملک کے بادشاہ کی بیٹی بہت خوبصورت اور دلکش تھی۔ اسے شہزادی سے شادی کرنی تھی۔ آس پاس کے سارے ملکوں کے بادشاہ شہزادی سے شادی کرنے کے خواہشمند تھے۔ بادشاہ نے سوچا اگر کسی ایک ملک کے شہزادے یا بادشاہ سے اس کی شادی کروں گا تو دوسرے ملکوں کے حکمران ناراض ہو جائیں گے۔ ہمارا مقصد تو نیک کام ہے، کسی سے لڑائی جھگڑا کرنا نہیں۔ کیوں نہ ایسی چال چلی جائے کہ لال بھی مل جائے اور محبت بھی رہ جائے۔ تو اس نے وزیر سے مشورہ کرنے کے بعد ملک بھر میں اعلان کرا دیا کہ فلاں دن فلاں میدان میں گڑوی گھمائی جائے گی اور جس شخص پر گڑوی ٹھہرے گی اسی سے شہزادی کی شادی کی جائے گی۔ عقل اور بخت چرواہا کے ساتھ ساتھ اس میدان میں پہنچے۔ بخت نے عقل سے کہا اب میرا کمال دیکھو، میں چرواہے کا ساتھی بن رہا ہوں، پھر مان لینا کہ کون زیادہ طاقتور ہے۔ عقل نے کہا دیکھا جائے گا، تم اپنا کام دکھاؤ۔ میدان میں جب سب جمع ہو گئے تو بادشاہ نے گڑوی گھمانے کا حکم دیا۔ گڑوی گھومتی ہوئی سیدھی چرواہے کے سامنے آ کر رکی، جس کا منہ سر مٹی مٹی تھا اور کپڑے پھٹے پرانے تھے۔ دوسرے ملکوں کے بادشاہ اور شہزادے حیران تھے کہ اتنی حسین و جمیل شہزادی کی شادی اس غریب سے ہوگی۔ خود بادشاہ بھی حیران و پریشان تھا۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ گڑوی کو دوبارہ گھمایا جائے۔ گڑوی دوبارہ گھمائی گئی تو خدا کی قدرت سے وہ پھر چرواہے کے سامنے آ کر رک گئی۔ بادشاہ نے تقدیر کا فیصلہ سمجھ کر اسے اپنا داماد قبول کر لیا۔ چرواہے کو غسل کے بعد بہترین کپڑے پہنائے گئے اور بنا سنوار کے اسے بادشاہ کے پاس لایا گیا۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر لی۔ نکاح کے بعد چرواہے کو کھانا ملا جو اس نے اپنی عادت کے مطابق بکریوں کی طرح الٹا لیٹ کر کھایا۔ تمام لوگ اسے حیران ہو کر دیکھتے رہے۔ کھانے کے بعد کنیزیں اسے شہزادی کے پاس چھوڑ آئیں۔ وہ وہاں بھی چرواہوں والی آوازیں دیتا رہا۔ بیچاری شہزادی کو بہت دکھ ہوا۔ وہ اداس اور خاموش بیٹھی تھی۔ سب اس کی حرکتیں دیکھتی رہی۔ پھر اس نتیجے پر پہنچی کہ چرواہے میں ذرا برابر بھی عقل نہیں ہے۔ کیوں نہ اس سے 3 سوال پوچھوں، اگر غلط جواب دے گا تو اسے پھانسی چڑھوا دوں گی اور میری جان آزاد ہو جائے گی۔ یہ سوچ کر اس نے چاری شہزادیوں نے چرواہے سے کہا شہزادی نے چرواہوں سے کہا کہ تم سے سوال پوچھتی ہوں، اگر تم نے درست جواب دیے تو ٹھیک، ورنہ تم کو پھانسی کی سزا مل جائے گی۔ چرواہے نے بلا سوچے سمجھے شہزادی کی بات کو تسلیم کر لیا۔ شہزادی نے پوچھا بتاؤ پیٹ کس کا ہے، پانی کس کا ہے اور پھول کون سا اچھا ہے؟ چرواہے نے کہا پیٹ مچھلی کا اچھا، پانی لکڑی کا اچھا اور پھول گوبھی کا اچھا۔ چرواہے کے الٹے جواب سن کر شہزادی غصے سے آگ بگولا ہو گئی اور فی الفور وزیر کو حکم دیا کہ اس بے وقوف کو لے جا کر پھانسی پر چڑھا دو۔ عقل اور بخت دونوں یہ تماشا دیکھ رہے تھے کہ اب یہ مرے گا۔ عقل نے بخت سے کہا تم نے اس کے ساتھ بھلائی کی، اس کی شادی شہزادی سے کرائی، مگر ایسا وقت کس کام کا کہ شادی کی رات ہی اسے پھانسی چڑھا دیا جائے۔ اب ہمت کرو اور اس کی مدد کرو۔
بخت نے کہا میری جتنی طاقت تھی وہ میں نے دکھا دی، اب یہ جانے اور اس کا مقدر۔ اس پر عقل نے کہا میں اس کی جان بچا کر دکھاتی ہوں، اب تم میرا ہنر دیکھو۔ یہ کہہ کر عقل چرواہے کے دماغ میں جا کر بیٹھ گئی اور چرواہا یک دم ہوش و حواس میں آ گیا۔ اس نے وزیر سے پوچھا آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ وزیر نے اسے شہزادی کے حکم سمیت ساری بات بتائی، جس پر چرواہے نے سوچا کہ اگر اب ہمت نہ کی اور عقل سے کام نہ لیا تو مارا جاؤں گا، کیوں نہ کسی طریقے سے جان بچائی جائے۔ اس نے وزیر سے کہا محترم وزیر، شہزادی کا حکم سار آنکھوں پر، مگر مرنے سے پہلے مجھے ایک بادشاہ سے ملوا دو، پھر تم مجھے خوشی سے پھانسی چڑھا دینا۔ وزیر نے اس کی بات مان لی اور اسے بادشاہ کے حضور پیش کر دیا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کیا بات ہے، کیسے آنا ہوا؟ چرواہے نے کہا بادشاہ سلامت، آپ نے اپنی خوشی سے شہزادی سے میری شادی کرائی اور شادی کی رات ہی کسی کو پھانسی چڑھانا کہاں کا انصاف ہے؟ بادشاہ نے جواب طلب نظروں سے وزیر کو دیکھا۔ وزیر نے سر جھکا کر کہا بادشاہ سلامت، آپ ہمیشہ سلامت رہیں، شہزادی صاحبہ کا حکم ہے کہ یہ احمق ہے، اسی لیے اسے پھانسی چڑھایا جائے۔ بادشاہ نے شہزادی کو طلب کیا اور اس سے سارا واقعہ پوچھا۔ شہزادی نے بادشاہ کو بتایا قبلہ حضور، ہم نے شرط رکھی اور اس نے میرے سوالوں کے درست جواب نہیں دیے، اس لیے ہم نے پھانسی کا حکم دیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ وہ سارے سوال ہمارے سامنے پوچھے جائیں، اگر درست جواب دے تو ٹھیک، ورنہ اسے پھانسی چڑھا دینا۔ شہزادی نے پہلا سوال کیا پیٹ کس کا اچھا ہے؟ چرواہے نے کہا پیٹ دھرتی کا اچھا ہے، جس میں سب کچھ سما جاتا ہے۔ شہزادی نے دوسرا سوال کیا پانی کس کا اچھا ہے؟ چرواہے نے کہا پانی بارش کا اچھا ہے، جس پر سانس لینے والی ساری مخلوق کی زندگی کا انحصار ہے۔ شہزادی نے تیسرا سوال کیا کہ پھول کس کا اچھا ہے؟ چرواہے نے جواب دیا کپاس کا پھول سب سے اچھا ہے، جو ساری مخلوق کا تن ڈھانپتا ہے۔ یہ جواب سن کر بادشاہ نے کہا بیٹی یہ سب باتیں تو عقل مندوں کی ہیں۔ شہزادی نے شرمندہ ہو کر اپنے شوہر سے معافی مانگی اور پھر وہ خوشگوار زندگی گزارنے لگا۔ یہ دیکھ کر بخت نے عقل سے کہا اے عقل، تم بلا شبہ مجھ سے طاقتور ہو، میں کچھ بھی نہیں ہوں تمہارے سامنے۔ وہ دونوں راضی خوشی اچھے دوستوں کی طرح ساتھ ساتھ رہنے لگے۔